ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دا وائس آف کشمیر۔ میں ہوں آپ کا میزبان حیا جاوید۔ خبروں کی تفصیل سے پہلے آئیے ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پہ ایک نظر۔ آثار شریف حضرت بل میں نماز جمعہ کے بعد ہزاروں عقیدت مندوں نے موئے مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کیے۔ آثار شریف کلاش پورہ، شوپیاں، پنجورہ اور مکہمہ بیروں میں بھی ایسی تقاریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ انتظامیہ اور مٹن ڈیلرز کے درمیان قیمت پر تعطل ختم ہونے کے بعد ہی گوشت فروش کو زیادہ قیمت وصول کرنے پر سلاخوں کے پیچھے دھکیلا گیا، دکان بھی سر بے مہر کی گئی۔ کووڈ-19 مثبت کیسوں میں دوبارہ اضافہ، پچھلے 24 گھنٹوں میں بھارت میں کل سے 40% کا اضافہ دیکھا گیا، لوگوں میں دوبارہ تشویش کی لہر۔ قرآن پاک کی زیر و زبر کو کوئی ہٹا یا تبدیل نہیں کر سکتا، قرآن پاک کا محافظ خود اللہ تعالیٰ ہے، صوت الاولیاء سربراہ عبدالرشید داودی کا بیان۔ بٹہ مالو میں آگ سے متاثر کنبہ کی بیت المال اور محلہ کمیٹی کی مالی معاونت کرنے کی عام لوگوں سے اپیل۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ معراج عالم کے سلسلے میں آج جمعۃ المبارک کے موقع پر ہزاروں عقیدت مندوں نے حضرت بل درگاہ شریف کا رخ کیا۔ وادی کشمیر کے مختلف زیارت گاہوں کے ساتھ ساتھ آثار شریف میں بھی موئے مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کروائے گئے۔ اس موقع پر موئے مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے دوران درود و اذکار کے بیچوں بیچ رکت آمیز مناظر دیکھنے کو ملے۔ مٹن ڈیلرز اور انتظامیہ کے درمیان گوشت کی قیمتوں پر اتفاق ہونے کے صرف ایک دن بعد ہی ضلع گاندربل کے ناگبل علاقے میں ایک دکاندار کو 600 روپے فی کلو گوشت بیچتے ہوئے حکم کی عدولی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر محکمہ امور صارفین نے فوری کارروائی کرتے ہوئے مذکورہ دکاندار کی دکان سر بے مہر کر لی اور مذکورہ دکاندار کو گرفتار کر کے اس کے خلاف FIR بھی رجسٹر کر دی گئی۔ اسی دوران کشمیر اکنامک الائنس کے چیئرمین فاروق احمد ڈار، جنہوں نے مٹن ڈیلرز اور انتظامیہ کے درمیان گوشت کی قیمتوں پر 4 مہینوں سے چلے تعطل کو دور کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا، گوشت فروشوں سے مقرر شدہ قیمت پر ہی گوشت فروخت کرنے کی اپیل کے ساتھ ساتھ عام لوگوں سے بھی انتظامیہ کے ساتھ برابر تعاون کرنے کا اشارہ دیا۔ تعطل دور ہوا انشاءاللہ الرحمن 4 مہینے کے بعد گوشت کے حوالے سے میرے خیال سے اہم رول ادا کیا ڈویژنل کمشنر کشمیر نے، ڈائریکٹر فوڈ اینڈ سپلائی نے۔ اب ہماری یہی اپیل ہے آپ کے وسادت سے، جتنے بھی ریٹیل شاپ ہے گوشت کے حوالے سے جو ریٹ گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کی 535 کے حوالے سے صافی گوشت ہونا چاہے، بغیر موچا وہ 535 میں بکنا چاہے، کوئی بلیک مارکیٹنگ نہیں ہونی چاہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 490 میں گوشت موچے کے سمیت 100 گرام بیچنا ہے ریٹیل شاپ والوں کو گوشت کے حوالے سے، وہ 490 میں ہونا چاہے، اس میں بھی کوئی بلیک مارکیٹنگ نہیں ہونی چاہے۔ اپیل ہے کشمیر اکنامک الائنس کی طرف سے، جتنے بھی ہمارے ریٹیل شاپ والے گوشت کے حوالے سے وہ اس چیز پہ عمل کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بھی عوام ہے ہمارا کشمیر کا، جو گوشت کھانے والے لوگ ہیں، گوشت خریدنے والے لوگ ہیں، ان کو بھی آپ کی وسادت سے یہی اپیل ہے کشمیر اکنامک الائنس کی طرف سے، جو سرکار نے ریٹ فکس کی اس کے آگے ریٹ نہیں جانی چاہے۔ اگر اس ریٹ کو کوئی وائلیٹ کرے گا، کوئی بلیک مارکیٹنگ کرے گا، اس کو جلد سے جلد قانونی کارروائی ہونی چاہیے، لوگوں کی طرف سے بھی اور سرکار کی طرف سے۔ وبائی بیماری کووڈ-19 نے ایک بار پھر اپنا مہلک چہرہ دکھانا شروع کر دیا ہے۔ ملک کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر میں بھی پچھلے کئی دنوں سے لگاتار مثبت کیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بھارت میں کل کے مقابلے میں مثبت کیسوں میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 40% اضافہ دیکھنے کو ملا۔ اگر وادی کشمیر کی بات کریں تو پچھلے 24 گھنٹوں میں 152 مثبت کیس کی اطلاع ہے۔ بڑھتے ہوئے مثبت کیسوں کے پیش نظر بھارت کی کئی ریاستوں میں رات کے کرفیو کے ساتھ ساتھ اسکولوں اور کالجوں کو دوبارہ بند کرنے کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ صوت الاولیاء کے سربراہ عبدالرشید داودی، جو آج جامع مسجد ملورہ شالٹینگ میں خطبہ جمعہ دے رہے تھے، نے دا وائس آف کشمیر سے بات کرتے ہوئے وسیم رضوی کے اس بیان پر کہ نعوذ باللہ قرآن پاک کی 26 آیتیں دہشت گردی کو ہوا دیتی ہے، سخت الفاظ میں مذمت اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے وسیم رضوی کو بد دماغ قرار دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے دوران خطبہ بھی یہ بات بتائی، اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا دین ہے اور اس کی جو لامثال کتاب ہے وہ قرآن مقدس ہے۔
یہ کسی بندے کی کتاب بنی ہوئی نہیں ہے، قرآن مقدس سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس پر ہمارا یقین ہے، ایمان ہے۔ اور چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا، اور یہ بات آپ کو سمجھنی چاہے کہ حضور علیہ السلام کو قرآن میں النبی الامی کہا گیا۔ امی کے معنی میں اگر آپ دیکھیں گے اس کا لغوی معنی ہے ان پڑھ انسان، مگر یہاں پہ امی سے مراد کسی سے نہ پڑھنے والا لیکن پڑھا ہوا انسان ہے۔ اب آپ دیکھیں حضور کی سیرت کا مطالعہ کرے، بچپن سے لے کے جوانی تک کسی بھی مدرسے میں ایڈمیشن نہیں لی، کسی بھی اسکول میں نہیں گئے، دنیا میں کوئی استاذ اس کا ہے ہی نہیں، تو اس کے باوجود بھی اتنا اہم کلام، اتنا لامثال کلام ان کی زبانی سے نکلنا یہی اس بات کی دلیل ہے، اور اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں اشارہ دیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اے لوگوں، اگر تمہیں کوئی بھی شک، ذرا بر بھی شک ہو کہ یہ کیا، یہ اللہ کا کلام ہے، تو فاتو بصورت من مثلی، تو پھر اس کی مثل ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ، ایک آیت ہی لے کر کے آؤ۔ کہیں بھی جتنے بھی دعوے اللہ تعالیٰ، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے چیلنجز دیے، کسی نے بھی اس چیلنج کا جواب صحیح نہیں دیا، بلکہ انہوں نے کتابیں لکھی، انہوں نے اس کے مقابلے میں کاغذوں کے ڈھیر لکھ کر کے ڈالے کہ ما ھذا قول البشر، قرآن یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اسی لیے حضور کو امی کہا گیا، کس نے کسی انسان کے ساتھ پڑھ کے پاس پڑھا ہی نہیں ہے، لیکن نہ پڑھنے کے باوجود بھی آپ دیکھ لیجئے آپ کو پڑھاتا کیا ہے، کتنی معتبر کتاب آپ کو مل رہی ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی تر اور خوش چیز نہیں جس کا قرآن میں بیان نہیں ہے۔ اور یہ کہنا کہ یہ 3 صحابہ 3 خلیفہ نے مل کر کے اس میں امینڈمنٹ کیا، یہ ایک ان کی ذہنی خرابی لگ رہی ہے، ان کے عقل کا، یہ جو عقل کا چراغ وہ بجھ چکا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، مجھے کیا کہنا چاہیے۔ 1400 صدیاں گزر گئی، کروڑہا ارباہا مسلمان آج تک اس پر چلے، محدثین آئے، مفسرین آئے، اولیاء اللہ آئے، صحابہ نے اس پر عمل کیے، اور اس کی بڑی بوکھلاہٹ یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا اس کو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی نے اس قرآن کو مانا ہی نہیں۔ اور اگر یہاں پر ایک بات اور بھی لوگ سنیں، اس نے حضرت علی پر دوسرے ایک بیان میں بہت بڑا الزام لگایا، وہ یہ کہ حضرت علی نے ابوبکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک نیا قرآن لا کر کے رکھ دیا اور کہا کہ یہ صحیح قرآن ہے، لیکن انہوں نے مانا نہیں اس کو، یہ ایک بڑا بہتان ہے۔ اور دوسرا بہتان یہ لگایا، پھر حضرت علی نے حکمت کے تحت اسی قرآن کو آگے چلایا۔ تو کیا اے نادان خبیث، یہ حضرت علی پر اتنا بڑا بہتان باندھا، کیا حضرت علی نے حق چھپایا؟ کیا حضرت علی نے حق کو چھپا کر کے اسلامی حکومت چلائی؟ کیا حضرت علی پر یہ گمان کر سکتے ہیں کہ اس نے حق چھپایا؟ ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ اس پر معاذ اللہ قرآن میں جو 26 آیتیں 3 صحابہ نے ڈالی تھی ان کو ایسے ہی برقرار رکھتے ہوئے اسی قرآن کو حضرت علی نے آگے بڑھا کر کے معاذ اللہ حق کو چھپا کر کے غلط بات کی ترجمانی کی اور غلط بات آگے بڑھائی؟ یہ سراسر جھوٹ ہے حضرت علی پر معاذ اللہ من غضب اللہ، بلکہ سارے لوگ اس پر متفق ہیں۔ جیسا قرآن اللہ نے نازل کیا ویسے حضور نے سنایا، ویسے صحابہ نے یاد کر کے اس کی حفاظت کر کے آگے بڑھایا، اور اللہ کا شکر ہے یہ قرآن 1400 صدیاں گزر گئی، کسی نے آج تک زیر کو زبر کو زیر بنانے کی ہمت نہیں کی۔ اس کی یہ وحیات اور بکواس ایسے ہی چلتی رہے گی انشاءاللہ، ہمیں یقین ہے۔ سپریم کورٹ میں جو اس نے PIL داخل کی، یہ وہاں سے رسوا ہو کے نکل جائے گا، اور انشاءاللہ اس نے خود کہہ دیا اگر اس نے یہ لڑائی ہاری تو وہ سوسائڈ کرے گا انشاءاللہ۔ اگر وہ اپنے دعوے میں حق ہوگا کہ سوسائڈ کرے گا تو ساری دنیا دیکھے گی انشاءاللہ رحمان۔ وسیم رضوی سوسائڈ اور خودکشی کا موت مرے گا انشاءاللہ رحمان۔ رواں مہینے کی 16 تاریخ کو بن پورہ بٹہ معلوم میں نذیر احمد ڈار کی رہائشی مکان میں آگ لگنے کی وجہ سے مذکورہ کنبے کو کافی مشکلات سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ اطلاع کے مطابق چند روز بعد ہی نذیر احمد ڈار کی بیٹی شادی کے بندھن میں بندھنے والی تھی، لیکن بدقسمتی سبب سارا ساز و سامان خاکستر ہونے کی وجہ سے تمام منصوبوں پر پانی پھیر گیا۔ بیت المال کمیٹی اور محلہ کمیٹی بن پورہ بٹہ مالو نے عام لوگوں سے مذکورہ کنبے کے لیے مالی معاونت کی اپیل کی ہے۔ اگر کوئی شخص مالی معاونت کرنا چاہتا ہو تو بیت المال کمیٹی سے اس نمبر پر رابطہ قائم کرے۔ نمبر ہے 9906673778۔ دوبارہ نمبر بتاتے ہیں ہم آپ کو 990667
3778 پیش ہے ہمارے کیمرہ مین محمد شعیب کی یہ رپورٹ. اچھی یہ چیز یژھان کہ یمن چھِ أسۍ کران تمام لُکن اپیل کہ یہ ووت اکھ سانیہ اکھ ہسا اگر یہ لۄکُٹ بۄکُٹ سانیہ آسہِ اَسہِ اوس نہٕ یہِ ضوٚرتھ کینٛہہ أسۍ کیٛاہ وَنہو لُکن کرہو اپیل سارنٕے بایَن کرو أسۍ اپیل اگر یہِ کمٕے آسہِ ہا 2-5 لچھ أسۍ کرہو سُہ پانے خۄداے سٕنٛدِ فضلہٕ کرمہٕ سۭتۍ ییٚتہِ ٲسۍ أسۍ دِوان تہِ چھِ دِنۍ تہِ اِنشاء اللہ وۄنۍ چھِ أسۍ اپیل کران کہ اَسہِ گوٚژھ یُن بھرپوٗر اَتھ چھِ 50-60 لچھ رۄپیہِ خرٕچ گژھان یہِ چھُ اَسہِ مطلب یہِ پروجیکٹ چھُ اَسہِ ییٚتہِ ٲسۍ نہٕ بیٚیہِ اَمہِ برونٛٹھ تہِ پروجیکٹ یہِ چھُ کران سورُے اَسہِ بیت المال ویلفیر کمیٹی بیت المال کران یہِ تمیُک پریزیڈنٹ صٲب تہِ چھِ ییٚتھی رفیق صٲب تہٕ یِمن پُشروو اَسہِ یہِ پروجیکٹ وۄنۍ چھِ أسۍ یِتُے یوت اپیل کران کہ لُکن یِم کٔرتن اَسہِ بھرپوٗر مدد اَتھ چھِ 50-60 لچھ رۄپیہِ گژھان خرٕچ أمِس چھُ بٔچی تہِ خانٛدر مکان تہِ چھُ یِتھَے پٲٹھۍ یہِ چھُ مکان نوٚو بناوُن تمام لُکن چھِ أسۍ اپیل کران بحثیتہِ مُسلمان بحثیتہِ اِنسٲنیت کہ اَسہِ گوٚژھ یِمن بھرپوٗر مدد یِتھ کٔنۍ امیُک اکاؤنٹ نمبر تہِ چھُ تۄہہِ پاے سُہ تہِ چھُ امیُک تہٕ جلد سے جلد گوٚژھ یہِ أسۍ کرہو یہِ پروجیکٹ. جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں ڈاکٹر پوش سنگلا نے ضلع ترقیاتی کمشنر کے بطور اعلیٰ افسروں اور محکمے کے ملازمین کی موجودگی میں اپنا عہدہ سنبھال لیا. اس موقع پر ان کا والہانہ استقبال کیا گیا. ڈاکٹر پوش سنگلا نے اس موقع پر ملازمین سے تال میل اور عام لوگوں کی خدمت اور عوام کے تئیں اپنے آپ کو پیش رکھنے کی تلقین پر زور دیا. تو ناظرین یہ تھا آج کی خبروں کا خلاصہ. دیجیے اپنے میزبان حیا جاوید کو اجازت. اللہ نگہبان.